الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 62 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، وقال، اور کہا یوسف علیہ السلام نے، لفتیانہ، اپنے نوجوانوں کو، اجعلوا، رکھ دو تم، بضاعتہم، فی رحالہم، ان کا سامان، ان کے سامان میں، لعلہم، تاکہ یہ لوگ، یعرفونہا، پہچان لیں اس سامان کو، اذا انقلبوا، جس وقت لوٹیں، الی اہلہم، اپنے گھر والوں کی طرف، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ قصہ یوسف علیہ السلام چل رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان شہر سے قحط سالی کے ستائے ہوئے غلہ اناج کے لیے 8-10 دن کا سفر کر مصر تشریف لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خدام کو مقرر کیا ہوا تھا کہ جو لوگ غلہ اناج لینے آتے ان کو ذمہ داری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ غلہ اناج دے، اور یہ کہا ہوا تھا کہ جو غلہ اناج لینے آئے ان سے ان کا پورا تعارف لیں۔ چنانچہ وہ خدام پوچھا کرتے تھے، جو بھی شخص غلہ اناج لینے آتا، آپ کا نام کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کس جگہ سے آئے ہیں، آپ کتنے بھائی ہو، کتنی بہنیں ہیں، کیا کرتے رہے ہو، سارا تعارف لینے کے بعد رقم لیتے اور غلہ دے دیتے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنی مسکنت پر، یوں کہہ لیں اپنے دفتر میں تشریف فرما ہوتے، نگرانی کر رہے ہوتے، اور آپ کو یہ اختیار دیا ہوا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام چاہے تو کسی سے رقم لے کر غلہ دے، چاہے بغیر رقم دیے ہوئے غلہ دے، گندم وغیرہ چاہے تو پیسے لے کر دے، چاہے بغیر پیسوں کے مفت دے، یہ آپ کو اختیار دیا ہوا تھا۔ چنانچہ جس وقت آپ کے بھائی تشریف لائے تو ان سے بھی اسی طرح تعارف لیا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ چیک کی خود بھی کیا کرتے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو دیکھا تو انہیں پہچان لیا،
لیکن بھائی نہ پہچان سکے، تو ان کو خوب مہمان نوازی کی اور ان سے بھی اسی طرح تعارف لیا گیا۔ کتنے بھائی ہو؟ بھائیوں نے کہا 12 بھائی تھے۔ کیونکہ تم کتنے آئے ہو؟ 10 آئے ہیں، باقی 2 کدھر ہیں؟ تو انہوں نے کہا ایک بھائی گم ہو گیا، دوسرا کہاں ہے؟ وہ والد صاحب کے پاس ہے، بنیامین۔ تو پوچھا کہ اسے کیوں نہیں لے کر آئے؟ اسے والد نے نہیں آنے دیا۔ کیوں نہیں آنے دیا؟ کیونکہ اس کا پہلے بھی ایک بھائی گم ہو چکا تھا، تو والد کو ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ بچہ بھی مجھ سے دور نہ ہو جائے، تو والد نے اسے نہیں بھیجا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا دیکھو تم جانتے ہو میں کس قدر کیل کرنے میں دیانتدار ہوں، وزن دینے میں دیانتدار ہوں، کس طرح پورا کیل کر دیا کرتا ہوں، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں کس قدر مہمان نواز ہوں۔ تم نے میرے برتاؤ کو دیکھا، میرے معاملے کو دیکھا، لہٰذا تم اب جب جاؤ دوبارہ آؤ تو اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ اگر تم نہیں اسے لے کر آؤ گے تو پھر تمہیں میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ ان سے کہتے ہیں، اور دوسری طرف ان کے اپنے خدام سے کہہ دیا یہ جو انہوں نے گندم کے عوض میں رقم دی ہے، اس زمانے کا جو سکہ چلتا تھا درہم کا یا دنانیر کا، جو ہے کرنسی جو اس زمانے کی چلتی تھی، حضرت یوسف وہ پوری ان سے وصول کی گئی تھی۔ پھر لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم پر ان کو پتہ نہیں چلنے دیا، ان کے سامان کے اندر ان کی دی ہوئی رقم، دی ہوئی ان کی پونجی، دی ہوئی ان کی کرنسی، دیے ہوئے ان کے درہم دنانیر، وہ ان کے واپس سامان میں رکھ دیے گئے تاکہ یہ اپنے گھر میں واپس لوٹے تو پہچان لے یہ تو وہی رقم ہے جو ہم نے دی تھی۔ اور پھر چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پیار سے بھی ترغیب دی اور ساتھ میں تنبیہ بھی کر دی کہ اگر تم نہیں اس بھائی کو لے کر آؤ گے تو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔ پھر تیسرا ہیلا یہ اختیار کیا کہ آپ نے ان کے سے لی ہوئی رقم بھی ان کو واپس کر دی، یعنی انہیں پتہ نہیں چلنے دیا، سامان میں رکھ دی۔ وہ اس لیے رکھی کہ بھائی جب گھر جائیں گے واپس لوٹیں گے، خدا نہ خواستہ یہ واپس نہ آئے تو لیکن جب اس رقم کو دیکھیں گے تو ضرور واپس آئیں گے، کیونکہ پیغمبر کی اولاد تھی، پیغمبر کی اولاد حلال حرام کی تمیز رکھا کرتے تھے، وہ ان چیزوں سے بچا کرتے تھے کہ کسی کی امانت میں بددیانتی نہ ہو جائے، خیانت نہ ہو جائے۔ تو جس وقت ابا حضور اور یہ بھائی اس رقم کو دیکھیں گے کہ سامان کے اندر آ گیا تو رقم کو واپس کرنے کے لیے تو ضرور ہی آئیں گے، اور جب آئیں گے تو بھائی کو بھی یقیناً لے کر ہی آئیں گے۔ چلو جا ہی رہے ہیں تو غلہ بھی لیتے آئیں گے، رقم بھی واپس کر دیں گے، اور ایک اور ہمارے وزن میں اضافہ ہو جائے گا، بھائی بھی ساتھ چلا جائے گا۔ تو اب مقصد یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ ابا جان سے اور بھائی جان سے ملاقات ہو جائے، ان کی زیارت ہو جائے۔ تو اس آیت کریمہ میں اس سامان کا تذکرہ ہے جو ان سے لیا گیا اور لے کر ان کے واپس ان کی نقدی اور رقم ان کے سامان میں رکھ دی گئی، اس کا ذکر ہے۔ کیا فرمایا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا، اپنے خدام کو کہ رکھ دو تم بضاعتہم ضاعت سے ہے، ضاعت کہتے ہیں رقم، درہم، دنانیر، نقدی جو ان سے لی گئی۔ فرمایا کہ رکھ دو ان کا سامان فی رحالہم، رحال اصل میں کہتے ہیں کجاوے کو، ان کے اونٹوں کا جو وزن ہے جو ڈالا گندم کی صورت میں بوریوں میں ڈال کر رکھ دیا گیا، اس سامان کے اندر اس کو رکھ دو، لعلہم یعرفونہا، شاید کہ لوگ اس کو پہچان لیں، اذا انقلبوا الی اہلہم، جس وقت یہ لوٹے اپنے گھر والوں کی طرف، یعنی گھر جا کر جب سامان کو کھولیں گے اور اس میں اپنی دی ہوئی رقم کو پائیں گے تو یہ پہچان لیں گے یہ تو وہی رقم تھی جو ہم نے دی تھی۔
لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوٹ آئے۔ جس وقت رقم کو دیکھیں گے تو دوبارہ واپس آنے کا، یعنی کہ دوبارہ واپس آنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس اعتبار سے بھی یہ حیلہ اختیار کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آیت کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔